حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے تھے تاکہ بنی اسرائیل کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، کوڑی کو شفا دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے ایک دن فرمایا، میں تمہارے رب کے حکم سے گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے والے لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ وہ جان لیتے تھے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اندھے اور کوڑھی لائے جاتے، آپ ان پر ہاتھ رکھتے اور دعا فرماتے تو وہ فوراً تندرست ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تاکہ لوگ ایمان لائیں کہ صرف اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے۔ قرآن میں آتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ جب لوگ یہ منظر دیکھتے، معجزات دیکھتے تو کہتے یہ تو جادو ہے یا بہت بڑا کرشمہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ سب کچھ میرے رب کے حکم سے ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ، کیا آپ کا رب آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے جس پر کھانے ہوں تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ لیکن جب وہ بار بار اصرار کرتے رہے تو آپ نے دعا کی۔ سورہ المائدہ میں آتا ہے، اے اللہ، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے عیسیٰ، میں یہ دسترخوان نازل کروں گا، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان میں کسی کو نہ دی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزے اس بات کا اعلان تھے کہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے، اور نبی کبھی اپنی ذات سے معجزہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے۔ انسان کو معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لانا چاہیے، ورنہ کفر میں ڈوب جانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 10 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر قریش نے سخت مخالفت کی، گالیاں دی، ظلم کیے اور ایمان نہیں لائے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بڑے سہارے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اس سال کو تاریخ میں عام الحزن یعنی کہ غم کا سال کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی گلیاں گواہ ہیں کہ وہاں کے سردار، مالدار اور بڑے بڑے قبیلے کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جرم صرف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور بتوں کی پوجا چھوڑنے کا کہتے تھے۔ قریش کو یہ بات اپنی عزت، تجارت اور وراثتی مذہب کے خلاف محسوس ہوئی، اس لیے ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈالا جاتا اور خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گندگی پھینکی جاتی اور راستہ روک کر مذاق اڑایا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تکلیف پر صرف یہی کہتے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ یہ جانتے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اگر مکہ والے دعوت قبول نہیں کر رہے تو شاید طائف کے لوگ اللہ کا پیغام سنیں۔ ناظرین، طائف مکہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر ایک خوبصورت وادی میں واقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل طائف کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سفر کئی دن کا تھا، راستے میں گرمی، دھوپ اور تھکن، لیکن دل میں ایک امید کہ شاید وہاں کوئی بات سن لے، وہاں کوئی ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو مان لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ ثقیف کے سرداروں کے پاس گئے اور نہایت ہی نرمی اور محبت سے فرمانے لگے کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو
اور اس کے احکام کو مانو، لیکن ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کی بجائے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ناظرین، طائف اس زمانے میں ایک خوشحال اور آباد شہر تھا۔ وہاں کا سب سے مشہور قبیلہ بنو ثقیف تھا اور اس قبیلے کے 3 سردار تھے جو آپس میں سگے بھائی تھے۔ ان سرداروں کے نام عبد یالیل بن عمرو بن عمیر، مسعود بن عمرو بن عمیر، حبیب بن عمرو بن عمیر تھے۔ یہ تینوں سردار بڑے با اثر اور مالدار لوگ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس جا کر نہایت ہی محبت اور نرمی کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہایت سختی کے ساتھ ٹھکرا دی، بلکہ ان میں سے ہر ایک نے الگ الگ انداز میں بدتمیزی کی۔ ایک نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا دیا ہے تو میں تو پھر کعبہ کا پردہ پھاڑ ڈالوں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جسے رسول بنا دیتا۔ تیسرا کہنے لگا میں تم سے کبھی بات ہی نہیں کروں گا، اگر تم واقعی رسول ہو تو تمہاری بات کا جواب دینا میرے لیے خطرہ ہے، اور اگر جھوٹ بول رہے ہو تو پھر تمہاری بات کا جواب دینا میری شان کے خلاف ہے۔ ان سرداروں کی یہ بدتمیزیاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بہت تکلیف دے گئیں، لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ ان سرداروں نے اپنے نوکروں اور شہر کے اوباش لڑکوں کو بھڑکا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاؤ اور انہیں ستاؤ، اور پھر اس شہر کے اوباش لڑکے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ ان لوگوں نے اس قدر پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین خون سے بھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے، سر اور پاؤں پر لگتے رہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر پتھر روکتے، لیکن دونوں شدید زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے اتنا خون بہا کہ جوتوں میں جم گیا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر نہ نکل گئے۔ جسم زخموں سے چور، دل غم سے بھرا ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک شکوہ بھی نہیں نکلا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک لمحہ تھا جسے سفر طائف کہا جاتا ہے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر ایک باغ میں پہنچے جو عتبہ اور شیبہ نامی 2 بھائیوں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انگور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر وہ مشہور دعا کی جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرنے لگے کہ اے میرے اللہ، میں اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کی شکایت تیرے حضور کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرے گا؟ کسی دور والے دشمن کے یا کسی قریب والے کے جو مجھ پر قابو پا لے۔ اے میرے اللہ، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیرا عافیت دینا میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ میں تیرے چہرے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے ہر اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور جس سے دنیا اور آخرت کے کام سنور جاتے ہیں۔ اے میرے رب، میں تیرے غصے یا ناراضگی کے نازل ہونے سے بچاؤ چاہتا ہوں۔ مجھے بس تیری ہی رضا مطلوب ہے اور تیرے بغیر کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ ناظرین، یہ الفاظ ایسے تھے جیسے ایک زخمی دل اپنے سب سے بڑے محسن سے فریاد کر رہا ہو۔ اس باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ اگرچہ اسلام کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھ کر ان کے دل نرم پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام عطاس کو انگور دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عطاس جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اللہ کے نام سے کھاؤ۔ عطاس حیران ہو کر کہنے لگا یہ کلمات یہاں کے لوگ نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلام سے کہنے لگے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟
وہ غلام کہنے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سن کر اداس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چوم لیے اور کہنے لگا اس سرزمین پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس لوٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو تسلی دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو وہ دونوں پہاڑ ملا کر طائف کے لوگوں کو ہلاک کر دے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے نہیں جبرائیل میں یہ نہیں چاہتا، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت انتقام میں نہیں بلکہ رحمت میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی دعا کی۔ آپ کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سرداروں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ ان لوگوں کو سزا دینا، باقی میری امت کو سزا نہ دینا، کیونکہ انہی لوگوں میں سے تیری عبادت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور ان سرداروں کو عبرتناک موت دی، اور انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ مکہ کی سرزمین ظلمت اور جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف بت پرستی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر پھر 12 ربیع الاول کی بابرکت صبح دوشنبہ کے دن وہ گھڑی آئی جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک نورانی وجود پیدا ہوا، وہ وجود تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی عالم میں بہت سی ایسی نشانیاں ظاہر ہوئیں، جیسے کہ کسریٰ کے محل کے کمرے لرز گئے، آتش کدا فارس بجھ گیا اور آسمان کے ستارے جھلملا اٹھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ جب یہ خوشخبری حضرت عبد المطلب کو ملی تو اس وقت آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب جب گھر واپس آئے، آپ نے آتے ہی اپنے پوتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر پیار کیا اور اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت عبد المطلب جب اپنے پوتے کو گود میں لے کر خانہ کعبہ میں گئے تو دعا کی کہ اے رب اس بچے کو اپنی حفاظت میں رکھ اور اسے دنیا کا سردار بنا۔ حضرت عبد المطلب نے عرب کے دستور کے مطابق ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور تمام اہل مکہ کو دعوت توام دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، یعنی جس کی سب تعریف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے آپ کی پرورش سب سے پہلے والدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، پھر دادا عبد المطلب کے زیر سایہ رہے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کے صحن میں ایک خاص بچھونا بچھاتے تھے جس پر صرف وہی بیٹھتے تھے، مگر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر اس پر بیٹھ جاتے اور عبد المطلب خوشی سے فرماتے یہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میرا سردار ہے۔ اس طرح حضرت آمنہ کے آنگن سے ایک ایسا چاند طلوع ہوا جس نے کائنات کو نور، رحمت اور ہدایت سے بھر دیا۔ یوں ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب شروع کیا۔ ظلمتیں چھٹ گئے، نور کا سورج طلوع ہوا اور کائنات نے اپنے محبوب کا استقبال کیا۔ واقعی یہ وہ گھڑی تھی جس نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ سلام ہو ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے آتے ہی عرش اور فرش والے سب جھوم اٹھے اور کل کائنات میں اجالا ہی اجالا کر دیا۔
پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کل ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سیلاب، بارشیں اور مختلف آفات نے انسانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ ایسے حالات میں سب سے بڑی حفاظت صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، کیونکہ اللہ ہی آفات سے بچانے والا اور امن دینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی بابرکت دعا سکھائی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر آفت، ہر مصیبت اور ہر نقصان سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ وہ عظیم دعا یہ ہے۔ اس دعا کے معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جس کے نام کے ساتھ نہ زمین میں کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے اور نہ آسمان میں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ یہ دعا نماز فجر کے بعد صبح میں 3 مرتبہ پڑھیں اور نماز مغرب یا عشاء کے بعد شام میں 3 مرتبہ پڑھیں۔ جب خطرہ زیادہ ہو تو دن میں 3 بار لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسمانی اور زمینی آفات سے محفوظ رکھے گا۔ یقین مانے، جو یہ دعا دل کے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زمین و آسمان کی ہر آفت، ہر مصیبت اور ہر آسمانی بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ کے حضور یہ دعا کریں، اے اللہ ہمیں، ہمارے گھروں کو اور ہمارے ملک کو ہر آفت، ہر سیلاب اور ہر تباہی سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایمان، سلامتی اور رحمتوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے 2 وقت ہیں جن وقت میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 وقت ایسے ہیں جن میں دعائیں رد نہیں کی جاتی، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔ سبسکرائب۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے اپنی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ عرب کے قبیلوں میں یہ دستور تھا کہ نومولود بچوں کو دیہات کی عورتیں دودھ پلاتی اور پرورش کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی تاکہ بچے صحرا کی خالص فضا اور صاف زبان میں پرورش پائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملا۔ جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئی تو ان کے گھر میں خیر و برکت آ گئی۔ ان کی بکریاں زیادہ دودھ دینے لگیں اور ان کا گھر خوشحالی سے بھر گیا۔ 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ اس دوران ایک مرتبہ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور دل کو زمزم سے دھو کر نور سے بھر دیا۔ یہ واقعہ شق صدر کہلاتا ہے۔ حضرت حلیمہ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس والدہ کے پاس لے آئیں۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ گئے تاکہ نانی کے رشتہ داروں سے ملاقات کریں۔ واپسی پر مقام ابوا میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے پاس ان کی مخصوص چٹائی ہوتی تھی، کوئی وہاں بیٹھ نہیں سکتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کہتے تھے، میرے اس بیٹے کو نہ روکو کیونکہ میرے اس بیٹے کا مستقبل بڑا روشن ہے۔ 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھالی۔ حضرت ابو طالب اگرچہ زیادہ مالدار نہ تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش مختلف ادوار سے گزری۔ والدہ حضرت آمنہ کی گود، حضرت حلیمہ سعدیہ کا سایہ، دادا حضرت عبد المطلب کی شفقت اور چچا حضرت ابو طالب کی سرپرستی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کو اپنے خاص نظام کے تحت چلایا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ نبیوں کی پرورش دنیاوی سہاروں سے نہیں بلکہ رب تعالیٰ کے انتظام سے ہوتی ہے۔
سامعین کرام، آج ہم ایک عظیم معجزے کا ذکر کریں گے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی بار پیش آیا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام میں شک کے صدر کے نام سے مشہور ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچپن میں اپنی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دودھ پیتے بھائیوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لیٹا دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل کو نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر دل سے شیطان کا حصہ نکال کر دوبارہ واپس رکھا اور سینہ مبارک بند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پیتے بھائی دوڑتے ہوئے گھر آئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ جب سب لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زرد ہو رہا تھا، لیکن الحمدللہ آپ بالکل خیریت سے تھے۔ یہ معجزہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں 4 بار پیش آیا۔ پہلی مرتبہ بچپن میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گاؤں میں پیش آیا، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں پیش آیا، تیسری مرتبہ اعلان نبوت سے پہلے پیش آیا اور چوتھی مرتبہ شب معراج کے وقت، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے پاک و صاف دل کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ یہ معجزہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیا اور انہیں پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا۔ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں ایک رواج تھا کہ نومولود بچوں کو دیہات کی عورتیں لے جاتی تھیں تاکہ وہ صاف ستھری اور فصیح عربی زبان میں پروان چڑھیں اور کھلی ہوا اور صحت مند ماحول میں پرورش پائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنی سعد کی ایک نیک عورت تھیں۔ وہ ایک قافلے کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کو لینے مکہ مکرمہ آئیں۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کے شوہر اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ ان کی حالت بہت غربت والی تھی۔ ان کے پاس پرانا سا اونٹ تھا جو چلنے میں بہت ہی زیادہ کمزور تھا۔ ان کا بچہ دودھ نہ ملنے کے باعث بھوکا رہتا تھا۔ ان کے پاس سواری کے لیے بھی کمزور گدی تھی۔ وہ ہر مالدار کے گھر جاتی مگر کوئی بچہ ان کے حوالے نہ کیا جاتا، کیونکہ سب لوگ یتیم بچے کے بجائے کسی مالدار کے بچے کو لینا چاہتے تھے۔ جب سب عورتیں مکہ میں بچوں کو لے کر واپس لوٹنے لگیں تو حضرت حلیمہ کو بھی کوئی بچہ نہ مل سکا۔ وہ سوچنے لگیں کہ چلو اس یتیم بچے کو ہی لے لیتی ہوں تاکہ میں خالی ہاتھ واپس نہ جاؤں۔ وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنی آغوش میں لیا تو دل میں ایک سکون اور روشنی سی محسوس کی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو ان کی زندگی میں عجیب و غریب برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ان کی اونٹنی کا دودھ جو پہلے خشک تھی اچانک دودھ سے بھر گئی اور سب نے سیر ہو کر پیا۔ ان کی گدی جو پہلے سب سے پیچھے رہتی تھی اب قافلے کی سب سواریوں سے آگے نکل گئے۔ دیہات واپس پہنچنے کے بعد جب بکریاں چراگاہ میں جاتی تو سب کی بکریاں بھوکی لوٹتی، لیکن حضرت حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھر کر دودھ لاتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں پالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور رحمت بن کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی پاکیزہ، خوشبودار اور برکتوں والے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 4 سال کے تھے تو ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے ساتھ کھیل میں مصروف تھے کہ اچانک آسمان سے فرشتے اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا، دل نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا اور دوبارہ رکھ دیا۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لے آئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا شرف ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی برکت سے ان کی زندگی غربت سے خوشحالی میں بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے ہی اپنی خاص حفاظت میں رکھا اور آپ کے ساتھ معجزات کا ظہور فرمایا۔